اینٹی انکروچمنٹ کیمپین کیا ہے اس پہ مزید بالکل اس کی ہم بات کریں گے، اور کراچی کا بہت اہم یہ مسئلہ ہے، تجاوزات کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو کنٹونمنٹ بورڈ نے تجاوزات کے خلاف جمعے کو بھی آپریشن جاری رکھا۔ گلستان جوہر میں سروس روڈ اور گرین بیلٹ پر قائم پختہ تجاوزات کو ہٹا دیا گیا۔ گرین بیلٹ پر قائم 1 درجن سے زائد ہوٹلز کا سامان بھی ضبط کر لیا گیا۔ اس دوران درجنوں پتھارے، کیبلز، ٹھیلے سمیت دیگر سامان تحویل میں لیا گیا۔ دوسری طرف کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ نے ڈیفنس اور کلفٹن میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے گرینڈ آپریشن کا فیصلہ کیا ہے۔ سی بی سی نے کلفٹن، ڈیفنس، درخشاں اور گزری پولیس کو خط لکھا ہے۔ اس سلسلے میں انسداد تجاوزات مہم 10 مختلف مقامات پر کی جائے گی۔ سی بی سی کی ویجیلنس ٹیم کی 5 موبائلز اور 50 افراد آپریشن کی نگرانی بھی کریں گے۔ تو اس مہم کو تیز کیا جائے گا۔ ہمیں جوائن کیا میر بلال، وائس پریزیڈنٹ سی بی ایف ہیں۔ اب یہ کنٹونمنٹ کس طریقے سے عمل درآمد کرے گا یہ ہم جانیں۔ جی السلام علیکم میر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ تجاوزات کے خلاف آپریشن میں اب تک کتنی کارروائیاں کی جا چکی ہیں ابھی تک؟ جی وعلیکم السلام ثروت اور زہیب، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، کارروائیوں کے حوالے سے بتاتا چلوں تو سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ آپریشن جو ہے، جو ڈی جی ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ ہے ان کی ہدایت پہ ہو رہا ہے، اور یہ پاکستان کے تمام کینٹس میں ہو رہا ہے ود دا کولیبریشن آف جو ہمارے مقامی ڈی سیز ہیں، ان کے کولیبریشن کے ساتھ یہ آپریشن ہو رہا ہے۔ اچھا، جو کارروائیوں کا باقاعدہ جو آغاز ہوا ہے وہ لاسٹ ویک سے ہوا ہے، اور تھرسڈے ویڈنسڈے سے آپ سمجھ لیں آفیسریز کا آغاز ہوا ہے، اور اس میں متعدد کارروائیاں ہوئی ہیں، جس میں سے ٹیا پتارا مافیا اور جتنے بھی ہوٹلز وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ میں گلستان جوہر بالخصوص سی بی ایف کی اگر بات کروں تو اس میں مینلی جو انکروچمنٹ تھی وہ گلشن جمال، جس میں بہت آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ کا یہاں سے گزرنا ہو تو بہت سارے ہوٹل تھے جو کہ گرین بیلٹس میں بنے ہوئے تھے، ان کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلستان جوہر ہے، گلستان جوہر میں جتنا بھی روڈ پہ جتنے بھی… اچھا میر صاحب، آپ سے یہ ایک سوال ہے، آپ کے پوائنٹ کو ہی آگے لے کے چلیں گے۔ بہت ساری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ انکروچمنٹ ختم ہوتی ہے، پھر تھوڑے عرصے بعد وہ واپس آ جاتی ہے، تو کوئی ایسی پالیسی ہے کہ اس کو کانسٹنٹلی امپلیمنٹ کیا جائے اور وہ دوبارہ نہ آ سکیں؟ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ ایسا عموماً چلتا آ رہا ہے۔ آپ صاف کر کے جاتے ہو، 4 دن بعد جو ہے پھر وہیں پر لگ جاتا ہے۔ جہاں تک ادارے کی بات ہے، ادارہ لاسٹ ویک یہ آپریشن ہوا ہے، اور ادارہ اس کو کوشش کر رہا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کی، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ کنٹرول کرنا ناممکن بھی نہیں ہے، لیکن ممکن بھی ہے اگر تو اس میں پراپرلی ڈی سیز انوالو رہیں، پولیس انوالو رہے، ٹریفک پولیس انوالو رہے، اور یہ ایک مجموعی طور پہ یہ آپریشن اگر کراچی لیول پہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں بہتر رہے گی۔ اچھا، یہ جو پرماننٹ تجاوزات ہیں یہ بھی ہٹائی جا رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کراچی میں ہم نے وقتاً فوقتاً تجاوزات کے خلاف یہ آپریشنز دیکھے، اور جو تجاوزات ہٹائی گئی ان میں رہائشی عمارتیں بھی بہت سی ہم نے دیکھی، ان کو وہاں پانی، بجلی، گیس کے بلز بھی مل رہے تھے ان کو۔ یہ ایک بڑی انوکھی بات ہے کہ ان کو این او سیز بھی ملے ہوئے تھے، یوٹیلیٹی کے بل بھی ان کے پاس موجود تھے، اور بلز دکھاتے تھے باقاعدہ۔ تو یہ کیا کہانی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اچھا، جہاں تک میں فیصل کینٹ کے حوالے سے بات کروں تو یہاں پر ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ لاسٹ کچھ آپ سمجھ لیں 4-5 سالوں پہلے میں نے بھی یہ چیزیں دیکھی کہ جی اس میں موجودہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے بلز ان کو آ رہے ہیں، جیسے کسی کو کے الیکٹرک کا کنیکشن دیا ہوا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے، اب چیزیں تھوڑی سی بہتر ہیں، لیکن یہ کہ اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور کنٹرول کرنے کے بعد جو ہے وہ پراپر اس پہ ایک چیک ہو، تاکہ یہ کہ آگے سے یہ معاملات نہ ہو سکیں۔ اور زیادہ تر یہ کنڈا استعمال کرتے ہیں، جو کہ کسی اپارٹمنٹ سے لے لیا یا کسی سامنے کے الیکٹرک کی ہی صحیح، وہ کنڈا لگا لیتے ہیں۔ جی جی صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا، اس پوری مہم میں کے ایم سی اور ڈی ایم سی بھی انوالوڈ ہوں گے؟ جی جی، فیصل کینٹ میں چونکہ ہمارے پاس ایک آپ کو پتہ ہے یہ ایک گرینڈ آپریشن ہے، تو اس میں ایک ہمارے پاس ایک اپنی وہیکلز وغیرہ موجود ہیں، لیکن وہ ایک لمیٹڈ تعداد میں ہے، تو ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے تو اس پہ ہم جو ہے وہ سپورٹ لیتے ہیں۔ جیسے لاسٹ جو آپریشن سٹارٹ ہوا لاسٹ ویک، اس میں کے ایم سی بھی ہمارے ساتھ انوالو تھا، مشینری کی حد تک۔
ایک اور چیز بتائیے گا گورنمنٹ آف سندھ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چارج پارکنگ کہیں بھی نہیں ہوگی اور پارکنگ مافیا کے خلاف آپریشن کی بھی بات کی گئی ہے. کوئی پرچی آپ کو دے, پارکنگ کی کوئی فیس آپ نے نہیں دینی, شہریوں کو واضح طور پر بتا دیا گیا. تو کینٹونمنٹ کے علاقوں میں بھی یہ نافذ ہو گیا ہے یہ قانون؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ کینٹونمنٹ میں تو جسٹس گلزار صاحب کا جب سے یہ آرڈر آیا تھا سپریم کورٹ کا, اس کے بعد سے ہی یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا. لیکن چونکہ بیچ میں کچھ لوگ نکل آتے ہیں جو کہ اپنے طور پہ جو ہے وہ ایک پارکنگ مافیا کی شکل اختیار کی ہوئی تھی, وہ ایک چھوٹی سی ریسپٹ بک بنا لیتے ہیں, اس پہ 30 یا 50 روپے لکھ کے اور وہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمیں انٹیمیشن ملتی ہے, میں پرسنلی خود اپنی فیملی کے ساتھ 1-2 دفعہ ایسی جگہوں پہ گیا جہاں پر جو ہے مجھے جو ہے وہ رسید پکڑا دی گئی 50 روپے کی, آپ نے جی یہاں پارکنگ ہے. تو میں نے پھر سوال کیا اور پھر میں نے دین اینڈ دیئر ادارے کے لوگوں کو بلا کے کہ بھائی یہاں پر اس طرح سے بندوں کو پھر ہم نے جو ہے ان کے اریسٹ کروا کے تھانے کے حوالے کیا. تو جہاں تک سی بی ایف کی بات ہے, یہاں پر ایسا کوئی چارج پارکنگ نہیں ہے, لیکن کچھ جگہوں پہ مافیا ہم دیکھ رہے ہیں. جی بالکل میر صاحب, مطلب ملینیم مال کے پاس چارج پارکنگ ہوتی ہے, انڈس ہاسپٹل کے پاس چارج پارکنگ ہوتی ہے, اور اگر آپ وہ پارکنگ کے پیسے نہ دیں تو وہ بائکس اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ اس کو ایک یونیورسل طریقے سے, یونیفائڈ طریقے سے امپلیمنٹ ہو اور اس پہ مطلب ایک ری انفورس ہر تھوڑے عرصے بعد کیا جائے. دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں چارج پارکنگ ویلے کے طور پہ, اگر آپ ویلے کے طور پہ دیکھیں, چونکہ پارکنگ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ روڈ پہ لوگ گاڑیاں لگا کے چلے جاتے ہیں اور بے ہنگم طریقے سے ٹریفک کا اس کی وجہ سے کافی پرابلم ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیگلی طور پہ چارج پارکنگ کا ایک میکینزم بنایا جائے جس کو جو ہے لیگلائز پراپر کیا جائے اور اس کے ایک طریقہ کار سیٹ ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی اس کو چھوڑ سکتے ہیں, کیونکہ اگر تو وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ جی گاڑی آپ ایسے لگائیں تو بالکل ڈیڈیکیٹڈ ایریاز اور پارکنگ ایریاز, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی سسٹم ایسا بننا چاہیے. ایک سوال میں کر لوں, یہ جو گلستان جوہر کا علاقہ ہے یہ کینٹونمنٹ کا علاقہ ہے سر, اور یہاں پر رمضان المبارک کے دوران تو خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پتھارے ٹھیلے وغیرہ, مطلب روڈ تو بالکل ایک گاڑی کی رہ جاتی ہے, باقی سب یہ ٹھیلے وغیرہ ہی کھڑے ہوتے ہیں, اور پولیس آتی ہے یا پھر قانون وہ آ کے ہٹاتے ہیں ان کو, ایک بار رات میں پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے پھر دن میں. تو ان چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پر کوئی حکمت عملی بنائی آپ نے؟ چونکہ آپریشن کا تسلسل اپنی طور پہ جاری ہے, تو ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو رمضان بھر جو ہے وہ جاری رکھا جائے تاکہ جو آنے جانے والوں آمد و رفت کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے. ٹریفک پولیس سے بھی ہماری بات چل رہی ہے اس حوالے سے, چونکہ جوہر موڑ جو ہے آپ نے اسپیشلی دیکھا ہوگا بہت زیادہ جام ہوتا ہے, تو اس میں ٹریفک پولیس سے بھی بات چل رہی ہے اور ٹریفک پولیس نے بھی کوئی سد باب اس کا دیکھا ہے. تو رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بہتری نظر آئے گی. بالکل جی. امیر بلال احمد, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اس ساری چیز پہ آگاہی دی. بھائی دیکھیں وہی ہے, ود ان بہت سارے سیکٹرز ہیں جن کو مل کے کام کرنا پڑے گا, اور جو انکروچمنٹ کرتے ہیں ان کو کانسٹنٹلی اس پہ اینٹی انکروچمنٹ والی ٹیمز کو بار بار جا کے یہ دیکھنا پڑے گا, سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کرنا پڑے گا. وہ جو میں نے سوال کیا تھا انہوں نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہے, لیکن ایسا تھا, اور بیشتر یہ آپریشنز میں بالکل کہ اگر رہائشی عمارت آپ گرا رہے ہیں تو جب وہ بنی پوری عمارت تب لوگ کہاں تھے, این او سیز کس نے دے دیے ان کو, پھر اس کے بعد جب میٹر لگ رہا ہے, گیس کا بجلی کا میٹر لگ رہا ہے, پانی کی سپلائی ہو رہی ہے, تو وہ کیسے ہو رہی ہے, وہ بلز کہاں جا رہے ہیں اور وہ بلز کون دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے.